لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ الحج کی تفسیر میں حج ہی کا بیان گزشتہ کچھ جمعوں سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا
اور حکم دیا میرا کوئی شریک نہ کرو اور میرا گھر ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ یعنی پیدل، اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فائدے پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی، بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، کچھ تفسیر کسی حد تک بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بناتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ٹھکانہ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بتا دیا۔ بتانے کون آئے تھے؟ جبریل امین۔ کون آئے تھے؟ جبریل امین، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے بتا دیا۔ تو جبریل کا بتانا کس کا بتانا ہے؟ اونچی، تو اللہ کے پیاروں کا کرنا اللہ کا کرنا ہے۔ قرآن سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی خود بیان فرما رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اور فرمایا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کو صاف رکھنا، صفائی رکھنا، ان میں ستھرا رکھنا، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت بھی ہے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ان میں خوش نمائی کی جا رہی ہے یا آپ کی سہولتوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو، مزہ آئے، تو یہ سب آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو توجہ رکھنی چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ پانی ہے، بجلی ہے، پنکھے ہیں، قالین ہے، خادم ہیں، کائے کے لیے؟ صرف آپ کی سہولت کے لیے، تو تمام نمازیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں ہر طرح حصہ لینا چاہیے۔ طواف ہوتا ہے، اعتکاف، رکوع اور سجدہ ان کا ذکر کیا خاص طور پر، تو یہ پرانی عبادتیں ہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نئی عبادت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی، انتظام کرنے والا نیک آدمی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اچھی شہرت نہ رکھتے ہوں یا جن کے بارے میں واقعی معلوم ہو کہ یہ درست نہیں ہیں عقیدے میں بھی اور کردار میں بھی، انہیں مسجد کے انتظامات میں نہیں رکھنا چاہیے، اور خود ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسے معاملے میں خود کو نمایاں نہ کریں جب تک توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا، سعادت ان کے حصے میں آنی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں عام ندا کر دے، تمام لوگوں میں۔ ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے، جبل ابو قبیس کہتے ہیں اس کو۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہاں لوگوں کو حج کے لیے پکار رہے ہیں، اس کا جواب میں آپ کو بتا چکا۔ ان کے سامنے چند افراد، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی اسپیکر نہیں تھا۔ الیکٹرانک میڈیا والے آج پر قیاس نہ کریں، یہ تقریباً 5500 سال پہلے کی بات۔ اس وقت وہ اعلان کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں آواز لگائی، غائبوں کو بھی پکارا، یا ایھا الناس، تو جو سامنے تھے وہ بھی، جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی، جو باپ کی پشت میں تھے وہ بھی، جو دوسرے علاقوں میں تھے وہ بھی، سب نے اس آواز کو سنا۔
پکارنا، لوگ کہتے ہیں دور سے مت پکارو، جو غائب ہے اس کو نہیں پکارو۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کو کیا کہیں گے۔ حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں، سارے کیا پوری دنیا کے لوگ جتنے ہونے تھے یا جتنے تھے ان کے سامنے تھے اس وقت؟ نہیں، انہوں نے عام ندا کی، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو غائب کو پکارنا اگر غلط ہے تو اس آیت کا جواب دیں، جو سامنے نہیں ہے۔ تو انہوں نے پکارا، ان کو جواب کیا ملا؟ صدا تم لگاؤ، آواز ہم پہنچائیں گے۔ اور اللہ والوں کے لیے میں آپ کو بتا چکا کہ خود رب تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی کہ جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ تو دور و قریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، اونچی کہہ دیجئے۔ یہ لوگ جو ہیر پھیر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت تھے، آج ظاہری طور پر وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ان کی قبر الخلیل نامی شہر ہے جو ملک بنایا ہوا ہے اسرائیل کے نام سے، بیت المقدس کے ساتھ الخلیل نامی ایک بستی ہے، اس میں ان کا مزار شریف ہے۔ وہ آج ظاہری طور پر تو مکہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس سے پتہ چلا کہ جا رہے ہیں کعبے مگر حضرت ابراہیم کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تیرے پاس آئیں گے، حاضر ہوں گے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ جو اس وقت کے ہیں وہ آئیں گے، تو بعد والوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اس میں کوئی وہ شرط نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے پاس حاضر ہوں گے، تو پتہ چلا کعبہ جانا گویا حضرت ابراہیم کے پاس جانا ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی نیت سے سفر کریں تو غلط، اونچی نہیں ہے۔ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ اونٹ کے بارے میں اگر آپ کو میں تفصیل سناؤں، جیسا کہ تحقیق سے لوگوں نے بھی بتایا کہ بہت سی سواریاں، جانور ہر جگہ نہیں چل سکتے۔ مثلاً آپ کی آج کل ایڈوانس موٹر کار ہے تو سڑک پر تو بہترین چلے گی مگر ریت میں چل سکے گی؟ وہاں کے لیے آپ کو اس طرح کی جیپ لینی پڑتی ہے جو ریت میں چلنے والی ہو، لیکن جہاں زیادہ نرم ہو وہاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اونٹنی میں اللہ نے اونٹ میں یہ خاص بات رکھی ہے، صحراؤں میں اس پر سفر کیا جاتا ہے، اس کو سفینۃ الصحرا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ 25 دن کا پانی ایک وقت میں پی لیتے ہیں، اونٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی خلقت قرآن کہتا ہے نا۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا بنایا، الم تر الی الابل کیف خلقت، اس کو دیکھو اونٹ کو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اس کی ساخت دیکھیں، اس کی تفصیلات، تو خود لوگ حیران ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اونٹنی، کہ وہ دبلی ہو تو زیادہ وہ تیز دوڑتی ہے، دور کی راہ سے لمبا سفر، اس میں جیسا بھی اونچا نیچا آئے، ریت آئے، اس کے پاؤں میں ایسی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ بڑے آرام سے، آپ کو چلنا مشکل لیکن وہ بڑے مزے سے چلتی ہے۔ تو سواری کا ذکر بھی معلوم ہو گیا کہ سواری پر جانا غلط نہیں۔ اس وقت لوگ اونٹنی پر سفر کرتے تھے، آج کل دوسرے لوگوں نے سواریاں آج نئی بن گئی ہیں، تو یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ پیدل حج کرنا سواری کے حج سے افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر سے جائیں، مکہ مکرمہ میں جا کر پھر وہاں سے منا، مزدلفہ، عرفات پیدل کریں۔ اگر کوئی اپنے گھر سے بھی آتا ہے پیدل، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو دور سے آئے آدمی سفر کر کے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔
پھر اللہ تعالی فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے فائدے پائیں. تو پتہ چلا مکہ مکرمہ جانے سے فائدے ہوتے. اونچی گئی ہے تو ہر جگہ ایک جیسی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ہر جگہ ایک جیسی ہے؟ نہیں. تو جگہیں بھی خاص ہوتی ہیں، دن بھی خاص ہوتے ہیں، راتیں بھی خاص ہوتی ہیں، بندے بھی خاص ہوتے ہیں. سب کو ایک جیسا کہا جا سکتا نہیں. یہ بھی آپ نے سمجھ لیا. اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے فائدے پائیں. دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، تجارتی بھی ہیں، کاروبار. کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. مثلا انتظام کرنے کے لیے یہاں پر اگر ہزاروں آدمی ہیں، ان کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے، سواریاں ہیں ان کا انتظام ہو رہا ہے. آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک ایک دکاندار کو فائدہ ہو رہا ہے، وہاں پر جتنے لوگ ہیں جو موٹریں چلا رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کا رزق بھی بن رہا ہے، کتنے لوگوں کا کاروبار بھی چل رہا ہے. اور اب تو سب سے زیادہ وہ کما رہے ہیں جو مانتے نہیں ہیں. اور مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس معاملے میں اپنی کوئی پالیسی بنائیں. مثلا دنیا میں ایک سکہ چل نکلا ڈالر، اس کا زیادہ کا دخل ہو گیا. جہاں کرنسی بیرونی ہوگی وہاں ڈالر. تو آپ اتنا نہیں کماتے، مسلمانوں کے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، سب ڈالر کما رہے ہیں. پھر وہاں جا کے جو چیزیں خریدتے ہیں ان میں سے تبرک کیا ہے؟ زمزم ہے یا کھجور ہے. اگر آپ وہ موتیوں کی مالا جس کو آپ تسبیح کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس کا نام تسبیح نہیں ہے، عربی میں اس کو سبحہ کہتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں تسبیح مشہور ہے جس پہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں آپ. وہ باہر کے ملکوں سے. ٹوپیاں وہ بھی باہر کے ملکوں سے. جہاں نماز جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی باہر کے ملکوں سے. جو آپ وہاں دوسرا سامان خرید رہے ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں سے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے تو وہاں اپنی معیشت کو فائدہ پہنچائیں. مسلمان ملکوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. وہاں جتنے ہوٹل ہوں، جتنی سواریاں ہوں، سب. لیکن یہ کہ مسلمانوں نے آج تک اس پر توجہ نہیں دی، کماتے دوسرے ہیں. تو لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. زیارات ہوتی ہیں، زیارات کا کتنا فائدہ ہے. پھر وہاں کی حاضری کا کتنا فائدہ ہے. پھر وہاں جو سیکھتے ہیں جو کچھ، اس کا فائدہ. میں غلط باتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ جو غلط باتیں سکھائی جاتی ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا. تو لوگوں کو وہاں فائدے ملتے ہیں. پھر اللہ کا نام پکارتے ہوئے جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر تکبیرات پڑھ رہے ہیں. ایام تشریق آئے ہیں، تکبیرات. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جانے ہوئے دن ہیں جن دنوں کا ذکر کیا گیا، بتا دی گئی تاریخیں، مہینہ، سب کچھ معلوم ہے. تو پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر ان کو روزی ملتی ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو اپنے جتنی تو نے رزق روزی، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں سے ان کو دے. ان کی یہ دعا ہے. دنیا کا ہر پھل آپ کو وہاں مل جاتا ہے. پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں 52 پھل ہوتے ہیں. کتنے؟ 52 پھل پاکستان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 دریاؤں کا 52 پھلوں والا ملک ہے. لیکن کوئی موسم ہے، کسی میں کوئی پھل ہے، کوئی نہیں. آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ چلے جائیں، ہر پھل مل جائے گا، کیونکہ ان کی دعا ہے. میں یوں کہتا ہوں سارے پھل وہاں سلام کرنے جاتے ہیں. ان کا وہاں پر انتظام اللہ نے کیا ہے، روزی مل رہی ہے. اب آپ ایک بات اور غور کریں. کراچی کی آبادی اچھی خاصی ہے، کوئی 2 کروڑ کہتا ہے، کوئی کتنے کہتا ہے. اس 2 کروڑ میں جتنے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، جانور
کراچی میں اتنے پورے نہیں ہیں، باہر سے لانے پڑتے ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، باہر سے لانے پڑتے ہیں۔ گائے کہاں سے آتی ہیں؟ بیل آتے ہیں، بکرے، دمبے، بھیڑ، مینڈا، اونٹ پنجاب سے، بلوچستان سے، پختونخوا جس کا نام رکھ دیا وہاں سے، ہندوستان سے بھی آ جاتی ہیں۔ وہ لوگ اپنی مائیں بیچ دیتے ہیں اس موقع پر کہ چلو کمائی ہو جائے گی، ماں بھی کہتے ہیں، گائے کو بیچ بھی دیتے ہیں، وہ بھی آتی ہیں۔ تو جتنی قربانی کے جانور چاہیے اس کے باوجود سننے میں آتا ہے کبھی کہ جی ختم ہو گئے، کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے ختم۔ 35 لاکھ کے قریب آدمی بتاتے ہیں حج میں ہوتا ہے۔ کچھ برسوں سے یہ تعداد سن رہے ہیں، کتنے؟ ہر آدمی قربانی کر رہا ہے، کوئی 1 کر رہا ہے، کوئی 2 کر رہا ہے، کوئی 4 کر رہا ہے، کوئی 6 کر رہا ہے۔ کبھی نہیں سنا ختم ہوئی ہے، کبھی نہیں سنا وہاں پہ ختم ہوئی۔ تو یہ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ کی قدرت پر، کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، کیسا انتظام، نہ وہاں پر کھیتی باڑی، نہ آسان رستے، لیکن کیسا انتظام ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کو روزی بھی دی، بے زبان چوپائے وہ آپ کو وہاں مل جاتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی اونچی آواز نہیں آئی۔ اب یہ ہم نے غور کرنا ہے، ہمیں یہ خاص طور پر کہا گیا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ قربانی کرتے ہیں یا تو سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں یا سارا تحفے میں بھیجتے ہیں، وہ فلانے آفیسر کو 1 ران بھیج دو، دستی فلانے کو بھیج دو، رشتہ داروں کو بھیج دو، بیٹی کے سسرال کو بھیج دو، بیٹے کے سسرال کو بھیج دو، اس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فقیر آ جائے تو 1 آدھا چھچڑا دے دیا ورنہ اچھا نہیں لگتا۔ یہاں حکم ہے مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، وہ کھائے گا آپ کو دعا دے گا، کوئی نقصان نہیں۔ ان کا حصہ رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو آواز آئے، اور بس اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیں قدرت کتنا انتظام